بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب ششم سبق ہے صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 115 نکال لیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم تصوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا تمام باطنی برائیوں سے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ نفس کو بری عادات سے بچانا، جیسے جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، کدورت، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس تصوف کا دوسرا نام ہے۔ قرآن مجید میں کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں صوفیاء کے بارے میں۔ تو صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنت کی پیروی کی ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، دین کا پرچار کیا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر لوگوں کے سامنے بطور ماڈل پیش کیا ہے، اور لوگوں کو راہ راست پر آنے کی ہدایت کی دعوت دی ہے، کہ انہیں برائیوں سے بچانے کی دعوت دی ہے۔ تو یہ تھا تصوف کے بارے میں اور صوفیاء کے بارے میں مختصر تعارف۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو صوفیاء کے بارے میں۔ نمبر 1، پیر سید مہر علی شاہ۔ ان کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ سے ہے۔ 14 اپریل 1859 کو گولڑا شریف میں ان کی ولادت ہوئی۔ سلسلہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ان کا سلسلہ ملتا ہے، یعنی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے یہ پیر سید مہر علی شاہ ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم انہوں نے 4 سال میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے علوم حاصل کیے، حفظ قرآن، عربی، فارسی علوم، یہ تمام علوم انہوں نے مولانا محی الدین رحمہ اللہ سے حاصل کیے ہیں۔ یہ ان کے ابتدائی استاد ہیں۔ اس کے بعد 20 سال کی عمر میں انہوں نے تدریس کا آغاز کر دیا۔ گویا کہ اپنے علاقے کی جو مسجد تھی، جو ادارہ تھا، وہاں پر انہوں نے 20 سال کی عمر میں تدریس کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد خواجہ شمس الدین رحمہ اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور ان کے سلسلے کو آگے لے کر چلے۔ ان کی دینی خدمات کی بات کریں، توحید و سنت کی انہوں نے دعوت دی، شریعت کا انہوں نے پرچار کیا۔ اس کے بعد پھر شریعت اور طریقت کے بارے میں درس دیا، بتایا یہ کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ گویا کہ شریعت پر آپ عمل کریں، گویا کہ طریقت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے عظیم کارنامے کیا ہیں؟ ختم نبوت کا انہوں نے دفاع کیا، اور پھر ختم نبوت پر انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام کیا ہے؟ سیف چشتیائی۔ اور پھر باقی جو ان کی تصانیف ہیں، تحقیق الحق فی کلمات الحق، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد شمس الہدایہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ فتاوی مہریہ ہے۔ تو تصانیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی عمدہ شاعری بھی کی ہے۔ ان کا بڑا مشہور جو کلام ہے، جو کہ آپ نے سنا ہوگا، کتھے پیر مہر علی کتھے تیری ثنا، وہ ان کا مشہور کلام ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر کلام ہیں جو کہ آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنے، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو انہوں نے بہت عمدہ شاعری بھی کی ہے اسلام کے لیے۔ پھر ان کی وفات جو ہے 11 مئی 1937 کو ان کی وفات ہوئی۔ مزار ان کا گولڑا شریف اسلام آباد میں واقع ہے۔ تو یہاں تک بچوں مکمل ہوتا ہے پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ کا تعارف۔ اس کے بعد کتاب کا صفحہ نمبر 116، یہاں پر آپ کے سامنے دوسرے پیر ہیں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس میں لکھ دیا ہے۔ ان کا سلسلہ جو ہے وہ نقش بندیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے بعد 1865 میں ان کی جو ہے وہ شرک پور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے القاب جو معروف تھے، جن معروف القاب سے انہیں پکارا جاتا تھا، شیر ربانی، عارف اکمل، شیر یزدانی، یہ ان کے معروف لقب تھے۔ اس کے بعد ان کے آباء و اجداد افغانستان سے پنجاب ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ یہاں کے نہیں تھے، یہ افغانستان ان کا آباء و اجداد کا علاقہ ہے، وہاں سے ہجرت کر کے انہوں نے پنجاب میں سکونت اختیار کی۔ اس کے بعد ان کی ابتدائی تعلیم میاں حمید الدین سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، یہ ان کے پہلے استاد ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت بابا امیر الدین کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی،
اور پھر ان کی خدمات کیا ہیں؟ شریعت اسلامیہ کا انہوں نے پرچار کیا، لوگوں کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، اور پھر مجلس کے آداب بتائے۔ تو مجلس میں کیسے بیٹھا جاتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے مجلس کے آداب بھی بتائے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ مجلس یعنی اگر آپ کی مجلس میں کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھتا تو آپ اس سے خفا ہو جاتے، تو لوگوں کو بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، سستی سے نہیں بیٹھنا، باتیں نہیں کرنی۔ تو گویا کہ مجلس کے آداب پر انہوں نے بہت اچھا درس دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہہ لیں کہ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ریاضت، مجاہدہ، یعنی سخت محنت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سخی تھے، بردبار تھے، تو یہ ان کے اوصاف ہیں بچوں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ نقش بندیہ میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ نقش بندیہ جو سلسلہ ہے اس کے آخری جو صوفی ہیں جو کہ زیادہ معروف ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے یہی ہیں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ۔ ان کے بعد سلسلہ نقش بندیہ میں کوئی زیادہ معروف نہیں ہوا، ان سے پہلے ہیں، یہ آخری چراغ ہیں اس نقش بندیہ سلسلہ کے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو وفات ان کی 20 اگست 1928 مئی کو ہوئی، 20 اگست 1928 کو ہوئی۔ 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور پھر ان کا مزار جو ہے وہ شرک پور میں ہے۔ تو بچوں یہ دو صوفیاء کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں نہایت آسان طریقے سے سمجھ لی ہے۔ اب ہم مشق حل کرتے ہیں، تو کتاب کا صفحہ نمبر آپ 117 نکال لیں۔ پیر سید مہر علی شاہ پیدا ہوئے، کہاں پر ہوئے؟ گولڑا شریف میں، تو یہاں پر جیم آپشن لگا لیں۔ اس کے بعد پیر سید مہر علی شاہ کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ دال ہے امام حسن سے۔ پیر سید مہر علی شاہ کی عقیدہ ختم نبوت پر لکھی گئی کتاب کون سی ہے؟ سیف چشتیائی، تو آپشن ہے دال۔ سلسلہ نقش بندیہ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ نے، تو آپشن ہے دال۔ اس کے بعد میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ کا مزار کہاں پر ہے؟ یہاں پر یہ شرک پور کا علاقہ ہے، تو آپشن ہے بے۔ تو یہ ہم نے ایم سی کیوز حل کر لیے۔ تصوف کی اہمیت بیان کریں، تو یہ آپ کے سامنے تصوف کی اہمیت ہے۔ کامیابی کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، اور پھر آپ نے یہ آیت کوٹ کر دینی ہے۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 115، یہ یہاں پر پیلی جو ہے وہ پٹی میں، اور اس سے اوپر ایک لائن میں تصوف کی اہمیت ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ نے شریعت اور طریقت کا کیا تعارف پیش کیا؟ تو یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے بتایا کہ شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جو شریعت پہ عمل کرتا ہے وہی طریقت پہ عمل کرتا ہے، اور جو طریقت پہ عمل کرتا ہے وہی شریعت پہ، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد پیر سید مہر علی شاہ نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا، اور پھر ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کتاب تحریر کی جس کا نام ہے سیف چشتیائی۔ اس کے بعد میاں محمد شرک پوری رحمہ اللہ کا مختصر تعارف لکھیں، تو یہ آپ کے سامنے ان کا تعارف لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ القاب بھی بیچ میں آپ نے ایڈ کر دینے ہیں۔ اس کے بعد امن و محبت کے فروغ میں صوفیاء کرام کے کردار کا جائزہ لیں، تو یہ آپ نے سبق پڑھنے کے بعد بتانا ہے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو تزکیہ نفس کی دعوت دی، اسی طرح برائیوں سے بچنے کا کہا، اور حسد، کینہ، بغض، ان ساری چیزوں سے خود کو بھی پاک کیا اور دوسروں کو بھی درس دیا۔ تو آپ نے ان کے کردار کا جائزہ لینا ہے، اور پھر تفصیلی نوٹ لکھیں پیر سید مہر علی شاہ اور پھر میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے نوٹ جو ہے وہ پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھ دینا ہے۔ بچوں یہاں پر ہمارے 6 ابواب مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم باب ہفتم کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔